آئے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ 2015 سے پہلے تک پاکستان میں سردیوں کو خاص طور پر دسمبر کو ایک بڑی رومانوی حیثیت حاصل ہوتی تھی اور اس مہینے کے بارے میں بہت سے گانے مشہور تھے۔ 2015 میں چائنا سے ایک شخص جس کا نام عابد عمر تھا وہ پاکستان آیا اور اس نے کہا کہ یار یہ جو پاکستانی قوم جسے دھند کہتے ہیں یہ تو اصل میں ان کے بیڑے ہی غرق کر رہی ہے، اور یہ دھند نہیں ہے، اصل میں یہ ہے سموگ۔ کیونکہ وہ شخص خود چائنا سے آیا تھا اور چائنا میں پہلے سے ہی اس چیز نے تباہی مچائی ہوئی تھی، لیکن چونکہ چائنیز اپنی قوم کو پھدو نہیں بناتے لہٰذا انہوں نے جگہ جگہ پر ہوا کی کوالٹی کی پیمائش کرنے والے آلے نصب کیے ہوئے ہیں تاکہ بلڈنگز میں موجود لفٹس کے اندر بھی AQI یعنی کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو ماپنے والے آلے لگے ہوئے ہیں۔ تو عابد عمر صاحب نے کیا کیا کہ باہر کے ملک سے ہوا کی کوالٹی کی پیمائش کرنے والے آلے منگوائے اور ان کو پاکستان میں مختلف جگہوں پر نصب کر دیا۔ اب وہ جس کمپنی کے آلے انہوں نے منگوائے ہیں وہ کمپنی روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے گندے ترین شہروں کا ایک ریکارڈ رکھتی ہے، اور ہوا یہ کہ پاکستان میں لاہور، فیصل آباد دنیا کے گندے ترین شہروں کی لسٹ میں ٹاپ پر نظر آنا شروع ہو گئے۔ اب پاکستان میں ایک شور مچ گیا اور پوری دنیا کی انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھ کھڑی ہوئیں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہاں کیا معاملات بنا رکھے ہیں کہ یہ دنیا کے علودہ ترین شہر بن چکے ہیں۔ عابد عمر صاحب اپنا مقدمہ لے کر لاہور کی عدالت میں پہنچ گئے اور عدالت میں جج صاحب کو بھی ایئر کوالٹی ریڈنگ لے کر دکھائی جو کہ اس وقت بھی 500 سے زیادہ تھی۔ مہذب قوموں میں 300 سے اوپر کی ایئر کوالٹی ریڈنگ انسانی صحت کے اوپر ایک ایٹم بم ہے۔ اب جج صاحب نے حکومت کو ہدایات جاری کی کہ فوری طور پر سموک کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ ٹیلی ویژن پر اخباروں میں ایک طوفان مچ گیا کہ جی پاکستان اس وقت بدترین فضائی آلودگی کا شکار ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کہیں پر بھی ہوا کی کوالٹی کو مسلسل جانچنے والا کوئی بھی سسٹم موجود نہیں تھا۔ خانہ پوری کرنے کے لیے کبھی کبھار ایک دو جگہ سے ریڈنگ لے لی جاتی تھی جس کو عوام کی نظروں سے اوجھل ہی رکھا جاتا تھا۔ مثلا جب میں نے انٹرنیٹ پر ریسرچ کی تو میری نظر سے اسلام آباد کی 1998 کی ایک ریڈنگ گزری جو کہ وہاں کے محکمہ ماحولیات نے لی، اور یار 1998 میں اسلام آباد جیسے شہر کی ریڈنگ آپ یقین نہیں کریں گے 800 سے 900 کے قریب تھی۔ اگر ہم 1998 کے اسلام آباد سے آج کا لاہور یا گجرانوالہ کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب جب 2015 کے بعد پاکستان میں سموک کا یہ شور مچنا شروع ہوا تو حکومت اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے ہوا کی کوالٹی کی پیمائش کرنے والے آلات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک کلٹ کو فالو کرنے والے موجودہ حکومت کو گالیاں دیں گے، لیکن ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ اقدامات عمران خان کی گورنمنٹ میں ہی کیے گئے تھے، یعنی عمران خان کی گورنمنٹ میں ہی ان آلات کے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ گجرانوالہ جیسے آلودہ ترین شہر میں ہوا کی پیمائش ماپنے والا نہ ہی کوئی آلہ لگا ہوا ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ایسا کوئی بھی اقدام کیا گیا ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرنے کو تیار ہوں کہ گجرانوالہ اس وقت اس دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر ہے جہاں پر انسانی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ میں اپنی اسکوٹر کو ایک رات جب اپنے صحن میں کھڑی کر کے اگلے دن اس پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو میرے ہاتھ پر اس قدر آلودگی لگی ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو یہاں پر کئی سالوں سے اس فضا میں سانس لے رہے ہیں ہمارے پھیپھڑوں کا کیا حال ہوگا۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی یا تعلیم نہ دینے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں میں وہ والا شعور نہ آ جائے جو کہ عابد عمر صاحب میں ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کی کئی ماہ سے طبیعتیں خراب ہیں اور ان کو نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں بہت زیادہ شدت اختیار کر چکی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹرز کو بھی خدا ہدایت دے یہ ایک بات کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی کرونے کی نئی قسم آئی ہے۔ بندہ پوچھے کہ دنیا میں کرونے نے اپنی فیکٹری صرف پاکستان میں لگائی ہے جو نئی قسمیں تیار کر کے بھیج رہا ہے، تو یہاں پر کچھ سوال بڑے پر اسرار قسم کے کھڑے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اب شعور عوام میں آ جانا چاہیے۔